والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کا ایک موقع زندگی میں اور عطا فرمایا. اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان آیا اور گزر گیا، ایسا لگتا ہے پلک جھپکتے گزر گیا. ابھی شروع ہوا، ابھی چلا گیا. جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رمضان میں ہوئیں اللہ ان کو قبول فرما لے. جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف فرما دے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، مجھ سے بالکل ناقدری نہیں ہوئی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے رمضان کا حق ادا کیا، میں نے پوری قدر کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اسی لیے عبادتوں کے بعد استغفار کرنے کا حکم ہے کہ جب اللہ عبادت کا موقع دے تو سچی بات ہے جیسی عبادت ہونی چاہیے ایسی تو ہو نہیں پاتی، جیسی قدر ہونی چاہیے ایسی تو نہیں ہو پاتی. تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اور جو ٹوٹی پھوٹی گری پڑی ہوئی اللہ اسے قبول فرما دیں. رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن قرآن آیا ہے وہ جاتا نہیں ہے. قرآن مستقل موجود ہے. تو یہ جو رمضان کی نیکیاں ہوتی ہیں نا کہ رمضان میں بڑے متقی بن گئے، بڑے نیک بن گئے، رمضان میں مسلمان بن گئے، رمضان میں گناہوں سے بچنے لگے، اور باقی عید کا چاند نکلا اور گویا آزادی مل گئی. شیطان بند تھا، اس کو بھی آزادی ملی، ہمیں بھی آزادی ملی. یہ اسلام نہیں ہے. مسلمان کو آخری سانس تک آزادی نہیں ہے. مسلمان کو تو آزادی ملتی ہے جب ایمان پر رخصتی ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، وہاں کوئی پابندی نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ.
آج ہی ہم نے عصر کے بعد تعلیم میں یہ آیت کریمہ بھی سنی، وہاں جو تمہارا دل چاہے گا وہ تم کو ملے گا، وہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم مہمان ہوگے، اللہ غفور الرحیم میزبان ہو۔ لیکن دنیا میں ایمان والے کے لیے آزادی نہیں ہے، یہاں تو پابندی ہے۔ اور حقیقت میں دیکھیں تو دنیا میں کسی کو بھی آزادی نہیں ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب امریکہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، انگریزوں نے جیسے ہمارے ملک ہندوستان کو غلام بنایا ہوا تھا، بہت زمانے تک انہوں نے امریکہ کو بھی غلام بنایا ہوا، تو جب امریکہ آزاد ہوا تو وہاں کے ایک صاحب راستے میں جا رہے تھے اور خوشی کے مارے یوں ہاتھ ہلا ہلا کر چل رہے، تو اتنی زور سے انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، ایک صاحب سامنے آ رہے تھے، ان کا ہاتھ جا کے ان کی ناک میں لگا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا حرکت ہے، ایسے ہاتھ ہلاتے ہو، دیکھتے نہیں سامنے سے کون آ رہا ہے، میری ناک میں لگ گیا، چوٹ آ گئی۔ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انسان پابند ہوتا ہے۔ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکیں۔ ہمارے ملک میں جو دستور بنا ہے، پارلیمنٹ نے جس کو پاس کیا، ہم اس کے پابند نہیں، حالانکہ وہی بنانے والے اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ ہر انسان پابند ہے، آزاد کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم آزاد نہیں ہیں، پابند ہی ہیں، تو پھر رب العالمین کے پابند کیوں نہ بنے؟ اپنے خالق و مالک کے پابند کیوں نہ بنے؟ اپنے پروردگار کے پابند کیوں نہ بنے؟ کسی نہ کسی کی پابندی تو کرنی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کی ہمیں پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، خوشی خوشی یا مجبوراً، لیکن اپنے رب، اپنے خالق و مالک کے احکام کی تو خوشی خوشی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہی ہماری عزت ہے۔ جو اللہ کے در کا بھکاری بن جائے، اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ جو در کا بھکاری ہو وہ ذلیل ہوتا ہے، جو اللہ کے در کا بھکاری ہو باعزت ہوتا ہے۔ جو بندوں کا غلام ہو وہ ذلیل ہوتا ہے، جو اللہ کا غلام بنے وہ باعزت ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ کے در کے سچے بھکاری بن جائیں، لینے والے بن جائیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے کہ بس پڑ جائے بندہ اللہ کے در پر، پکڑ لے اللہ کا در۔ اور اگرچہ ساری زندگی یا رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں اور بقیہ مہینوں میں وہ اعتکاف نہ کرے، لیکن اللہ کا در مضبوطی سے پکڑے رہے، اللہ کے در کا بھکاری بن کر رہے، اللہ سے لینے کا سلیقہ سیکھے، اور اللہ سے ملتا اسی کو ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے، جو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کے دل میں ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرا حساب لیں گے، میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ میرا حساب لیں گے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے نا۔ دل میں یہ ڈر ہو
اس کو خشیت کہتے ہیں، اور زندگی میں اس ڈر کا اظہار ہو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے اظہار؟ سامنے نامحرم ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نہیں اٹھ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ڈر ہے۔ تو یہ جو آنکھ سے اس ڈر کا اظہار ہو رہا ہے یہ تقویٰ ہے۔ زبان سے اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں نکل رہی اس لیے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو یہ جو زبان سے اظہار ہو رہا ہے کہ غلط بات نہیں نکل رہی، اس کو تقویٰ۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خصوصیت سے تقوی کی عملی مشق کرائی ہے کہ تقوی اللہ کے ایسے ڈر کا نام ہے کہ بس جو اللہ کا حکم ہو بندہ وہ کرے، حکم بدل جائے تو عمل بدل جائے، اگر حکم بدل جائے تو عمل بدل جائے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کیوں گزارتا ہے؟ ایک شخص اس لیے گزارتا ہے کہ اس کو اس سے محبت ہے، اس کو پسند ہے، اس کی جیون ساتھی ہے، اس کی رفیقہ حیات ہے، بس۔ اور ایک شخص اس کے ساتھ وقت اس لیے گزارتا ہے کہ اس کو اللہ نے میری زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اس کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، اللہ کا حکم بدل جائے تو میرا انداز بدل جائے گا۔ کتنے ہیں یہ سوچ کر وقت گزارنے والے؟ اللہ نے کہا ہم اپنا حکم بدلیں گے، پھر دیکھیں گے تمہارا رنگ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ تمہاری بیوی ہی رہے گی، تمہارے ہی گھر میں رہے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے کہیں اور بھیج دو، تمہیں اس سے بات کرنے کی بھی اجازت ہوگی، تمہیں اس کو دیکھنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن روزی کی حالت میں بس ہم ایک لائن کھینچ دیں گے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہیں بڑھتا وہ، کیوں نہیں بڑھتا؟ کیا وہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ اور جو پابندی اللہ نے دن میں لگائی ہے وہ رات میں نہیں لگائی، فرق کر دیا نا، رات کا حکم الگ، دن کا حکم الگ۔ اب مومن کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور الحمدللہ مانتے ہیں سب لوگ، اکثریت مانتی ہے، جو نہیں مانتے ان کی تباہی میں تو کوئی شبہ نہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کبھی سوچیں اپنے دل میں کیوں مان رہے ہیں؟ صرف اسی لیے نا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب اللہ چاہتے ہیں ساری زندگی انسان اپنی بیوی کو دیکھے، دل میں خوش ہو، اور ساتھ میں اللہ کا شکر، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے اس کو دیکھنے کی مجھے اجازت دی، آپ نے اجازت نہ دی ہوتی تو جس طرح میں دنیا کی کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھتا، اس کو بھی نہ دیکھتا۔ اللہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اس کو چھونے کی اجازت دی ہے، اگر آپ نے اجازت نہ دی ہوتی تو جس طرح میں دنیا کی کسی نامحرم عورت کو نہیں چھوتا، اس کو بھی نہ چھوتا۔ کھانا حلال پیسے کمائے، اس سے جا کر خرید کر لائے، نہ چرا کے لائے نہ چھین کر لائے۔ جو چیز خرید کر لائے وہ حلال ہے، طیب ہے، گوشت ہے تو حلال جانور کا ہے، ذبح کیا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، تو چیز بھی حلال ہے، پاکیزہ ہے، پیسے بھی حلال ہے، پاکیزہ ہے، اور اسے خرید کر لائے ہیں، چھین کر نہیں لائے، چرا کر نہیں لائے، غصب کر کے نہیں لائے، کھا رہے ہیں آرام سے۔ کیسی کیسی ڈشیں بنتی ہیں ہمارے گھروں میں، کھاتے ہیں، سحری کے وقت تک حلال ہے،
فجر کا وقت ہو گیا حرام ہو گیا. کیوں حرام ہو گیا؟ زہر مل گیا اس میں، کوئی ناپاکی مل گئی، کوئی گندگی مل گئی. ظاہر میں کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہے وہ باطن میں ہے. کیا ہوا؟ اللہ کا حکم بدل گیا. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں نا، تو صرف سحری میں اور افطار میں پابند ہیں یا پوری زندگی میں پابند ہیں؟ جو صرف سحری اور افطار میں اپنے کو پابند سمجھے اور پوری زندگی میں پابند نہ سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کاہے کا روزہ، کاہے کا افطار، کاہے کا سحر، کاہے کی نماز، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے کو اللہ کے حکم کا پابند نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کی مشق کراتے ہیں، دیکھو تم اس طرح اللہ کے حکم کے پابند ہو. تم نے بکرا ذبح کیا اور مزے کا کھانا بنایا، کھا رہے ہو نا، حلال ہے. ہاں، کیوں حلال ہے؟ اس لیے حلال نہیں ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، اس لیے حلال ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے. رمضان میں دن میں وہی بکرے کا گوشت ہے، حلال نہیں ہے، نہیں کھا سکتے. افطار ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، حلال ہو گیا. تو اصل اللہ کا حکم ہے. رمضان تو ختم ہو گیا، اللہ کا حکم باقی ہے یا وہ بھی ختم ہو گیا؟ رمضان ختم ہو گیا، قرآن باقی ہے یا وہ بھی ختم ہو گیا؟ اللہ تو باقی ہے نا، اللہ کا حکم تو باقی ہے، قرآن تو باقی ہے. اب اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا وقت، ہمارے باقی 11 مہینے بھی رمضان کی طرح گزریں. کیا مطلب رمضان کی طرح گزریں؟ ڈر جائے گا پورا مجمع، لو اتنی گرمی میں باقی 11 مہینے بھی روزے رکھائیں گے؟ نہیں، روزہ مقصود نہیں ہے، اللہ کا کہنا ماننا مقصود ہے. رمضان میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، اللہ کا کہنا منوانا مقصود ہے. تو باقی دنوں میں بھی ہم اللہ کا کہنا مانیں. پوری زندگی تقوی کی گزرے، پوری زندگی میں اللہ کا حکم نافذ ہو. ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ ہم کو اللہ کے بڑے ہونے کا احساس ہو. اللہ بڑے ہیں، نہ میں بڑا، نہ میری خواہشات بڑی، نہ میری ضرورتیں بڑی، نہ میری چاہتیں بڑی، نہ میری محبتیں بڑی، نہ میری نفرتیں بڑی. کوئی چیز بڑی نہیں ہے، کوئی مخلوق بڑی نہیں ہے. سب چھوٹے، میں بھی چھوٹا ہوں، ہر مخلوق چھوٹی ہے، میرے جذبات بھی چھوٹے ہیں، میری خواہشات بھی چھوٹی ہیں. صرف اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے. اس بڑائی کا احساس ہمیشہ رہے. کتنی خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑائی کے احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اپنی امت کو. رمضان گزر گیا، جیسے ہی رمضان گزرا تو مسجدوں سے کیا ترانہ شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور پھر عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو یہی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. رمضان گزر گیا، اللہ کی بڑائی کو یاد رکھنا، اس کا اعلان کرو ہم نے رمضان میں یہ سیکھا ہے کہ اللہ بڑے ہیں. اور رمضان گیا، رمضان کے ساتھ اللہ کی بڑائی نہیں گئی. اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہے، اب وہ پوری زندگی رہے گی. اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اللہ ہی معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی قابل تعریف ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو روزے دو ہیں، ایک چھوٹا روزہ ہے، ایک بڑا روزہ ہے. رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے،
جس میں کھانے سے پینے سے بعض اور ضرورتوں سے اللہ نے روک دیا. یہ چھوٹا روزہ، اس چھوٹے روزے کو رکھا کر کے بڑے روزے کی مشق کرائی جا رہی ہے، اور وہ بڑا روزہ ہے پوری زندگی کا تقوی کا روزہ، پوری زندگی تقوی کے مطابق گزارنا. اب اللہ کرے جب ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے یہ کھانا مجھے کھانے کی اجازت دی، اگر آپ نے منع کیا ہوتا میں ہرگز نہیں کھا سکتا. اور پھر ہر ایک اپنا جائزہ لے، اچھا اگر اللہ نے منع کیا ہوتا تو میں کھاتا؟ اگر مجھے اللہ کے منع کرنے کی پرواہ نہ ہوتی میں کھاتا تو میں مسلمان نہیں ہوں. اگر اللہ منع کر دیتے میں نہ کھاتا. دیکھیں رمضان کے عام دنوں میں اللہ تعالی نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں دن میں تو تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا اور اپنی ضرورت پوری کرنا حلال نہیں ہے، رات میں حلال ہے. اللہ نے اجازت دی، حلال. اور پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُ، اگلی آیات میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اگر تم نے مسجدوں میں اعتکاف کر لیا ہے رمضان میں تو اب رات میں بھی حلال نہیں. حکم بدل گیا، مومن کا طریقہ بدل گیا، مومن کا انداز بدل گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے دوستو، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، ذہنوں میں اس کا استحضار پیدا کرنا چاہیے، اس کو بار بار سوچنا چاہیے. یہی تقوی کا تقاضا ہے. ہر موقع پر ہر نعمت کو استعمال کرتے وقت انسان یہ سوچے یہ میرے اللہ نے حلال کیا اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. آخر کیا بات ہے؟ حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. کیوں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حلال کیا، میں اللہ کے نام پہ کھا رہا ہوں. اللہ نے منع کیا ہوتا میں نہ کھاتا. کھا چکو اللہ کا شکر ادا کرو. کاہے پر شکر ادا کرو؟ صرف اس پر کہ اللہ نے پیٹ بھر دیا؟ ارے اس پر بھی کہ اللہ نے اس کو کھانے کی اجازت دی مجھے، ورنہ اگر نہ اجازت دی ہوتی میں بھوکا مر جاتا لیکن نہ کھاتا. یہ ہے ایمان. پانی پیو اللہ کا نام لے کر پیو. جس اللہ نے پیشاب کو حرام کیا، جس اللہ نے شراب کو حرام کیا، وہ اللہ چاہتا پانی کو بھی حرام کر دیتا، اور رمضان میں دن میں حرام کر ہی دیتا ہے. نہیں پیتے نا، چاہے جتنی شدید پیاس لگی ہو رمضان میں دن میں پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا. مومن کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے اللہ آپ نے زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہوتا تو میں تڑپ تڑپ کر پیاس سے مر جاتا لیکن ہاتھ نہ لگاتا. لیکن میں بہت کمزور ہوں اللہ، اتنا بڑا امتحان میں نہیں دے سکتا. آپ کا احسان ہے، آپ نے اس کو حلال کیا اس لیے میں پی رہا ہوں اپنی پیاس بجھانے کے لیے. اس لیے نہیں پی رہا ہوں کہ بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا مزیدار ہے، بہت عمدہ ہے. اس لیے پی رہا ہوں کہ آپ نے حلال کیا ہے، آپ کا نام لے کر کے پی رہا ہوں. اور اللہ آپ نے حلال بھی کیا اور میری پیاس بھی بجھا دی، مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے بہت بڑے امتحان سے بچا لیا، مجھے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا. جو لوگ ہر وقت اس انداز سے سوچنے لگتے ہیں واللہ وہ زندگی میں جنت میں رہتے ہیں. انہیں پھر جنت کے مزے آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. ان کو حقیقت میں اللہ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے، ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ ان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتے، پھر ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا. حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ جب نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اور کثرت سے نفل عبادتیں کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل صدقات دیتا ہے، دوسری جو عبادتیں فرض نہیں ہیں وہ بھی کرتا ہے، اور وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، اس کے اور میرے درمیان کے فاصلے ختم ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر کوئی فاصلہ نہیں بچتا
اور پھر تو ایسی بات فرمائی ہے پروردگار عالم نے کہ بس اس کے حقیقی معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح تعلیمات نہ دی ہوتی تو انسانوں کو دھوکہ ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے برادران وطن کیا ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سا نیک ہو گیا تو کہتے ہیں تو بھگوان ہو گیا، وہ خدا اس کے اندر آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کسی کے اندر نہیں آتے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی آنکھوں کا مجھ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف کبھی استعمال ہوتی ہی نہیں ہے، پھر اس کا کان میری مرضی کے خلاف کبھی استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اس کی زبان میری مرضی کے خلاف کبھی چلتی ہی نہیں ہے، پھر اس کا ہاتھ میری مرضی کے خلاف کبھی ہلتا ہی نہیں ہے، پھر اس کا قدم میری مرضی کے خلاف کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن سوچیں، عزت کا آخری درجہ ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا بندہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ چاہتے تو یہ کہہ دیتے، وہ اپنے کسی عمل سے میری کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کتنی آخری درجے کی عزت دے رہے ہیں اپنے بندے کو، فرما رہے ہیں پھر تو ایسا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اور جب اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے اس کے بعد بندہ اللہ سے دعا مانگے اور دعا رد ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر تو ادھر مانگا ادھر قبول ہوئی، بلکہ اللہ اپنے بندے کے مانگنے کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ بندے کو کوئی ضرورت پیش آئی، اس نے دل میں سوچا اور اللہ نے کیا۔ ہم بھی چاہیں تو اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمت کرنے والے آگے بڑھیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ اب نیت کریں انشاءاللہ، اب ہمیں پوری زندگی تقوی کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی نہیں لانا ہے۔ نیک بننے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اللہ چاہیں بار بار رمضان عطا فرمائے، نہ چاہیں نہ دیں۔ اب ہمیں ساری زندگی آخری سانس تک نیکی اور تقوی کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا، فرمایا رمضان میں قرآن نازل ہوا تم کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، اور اللہ نے حکم دیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ رمضان میں روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے اور اس کو دشواری ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے، بعد میں اتنے دن کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تم کو دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یعنی اصل تو اللہ تم کو متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تم کو حکم کا پابند بنانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس وہی کرنا ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا۔ اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ چاہتے کیا رمضان کے ذریعے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ تعداد پوری کرو، 29 دن یا 30 دن کی جو تعداد ہے وہ پوری کرو، روزے رکھ کر کے اللہ کا کہنا مان کر۔ اور صرف بس روزے رکھ لیے، رمضان گزر گیا ہو گیا کافی ہے، نہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ نے تم کو نیکی دی، اللہ نے تم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ نے اپنا کہنا ماننے کی توفیق دی، تم کو ہدایت دی۔ اسی ہدایت کے لیے تو اللہ نے قرآن اتارا نا، ہدایت کا تعلق پوری زندگی سے ہے، تو اللہ نے قرآن اتارا، ہدایت کا سامان اتارا، ہمیں عطا فرمایا، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بتلا دیا، یہ بڑائی صرف رمضان میں نہیں بیان کرنا۔ جب رمضان میں اللہ کا کہنا مانتے ہیں، بعد میں تو ہم آزاد ہیں، بھائی ایک مہینہ
نیک ہو گئے، اب اس سے زیادہ کیا نیک ہو؟ ایک مہینہ کہنا مان لیا، یہی بڑا احسان کیا اللہ پر، اب اس سے زیادہ کیا پابندی؟ نہیں، اللہ کی بڑائی تمہارے اندر اتر جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑائی کا اعلان کرایا کب؟ جب رمضان ختم ہو گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ نہیں رمضان ختم ہوا، اللہ کی بڑائی کا ہمیشہ اعتراف کرنا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سب سے بڑے، اور اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جن مکانات میں رہتے ہیں، جن سواریوں کو استعمال کرتے ہیں، جن کپڑوں کو پہنتے ہیں، جن رشتوں کو برتتے ہیں، جن رشتوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارا حق نہیں ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندے کے دل میں یہ بڑائی آ جاتی ہے اور جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، بس اس کے بعد تو وہ بندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوری نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر آپ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں دور تھوڑی ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ لیکن مجھ سے قربت پانے کے لیے یہ ضروری ہے ایسا تقوی، دل میں اللہ کی بڑائی کا ایسا اعتراف جو صرف زبان سے نہ ہو، اللہ کی بڑائی دل میں ایسی اترے ہر وقت بندہ نہیں بس میں اللہ کا بندہ ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی نافرمانی کا، میں کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں جس کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کرنے کی، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے کر رہا ہوں، نہ اجازت دی ہوتی نہیں کرتا۔ تو پھر بندے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، پھر اللہ بہت قریب ہو جاتے۔ اور میں نے ابھی حدیث قدسی سنائی کہ اللہ کتنے قریب ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر تو میں آنکھ بن جاتا ہوں، پھر میں کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں، مجھ سے دعا مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب میرا یہ معاملہ ہے، حالانکہ اگر کوئی میرا بندہ بن جاتا ہے، میرا شکر گزار بن جاتا ہے تو وہ مجھ پر کوئی احسان تھوڑی کرتا ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ بھئی ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارا مال اللہ کا ہے۔ کسی دکان میں آپ گئے کپڑا لینے، چپل لینے، آپ نے پسند کیا، ریٹ پوچھا، اس نے بتلایا 500 روپے کی چپل، آپ نے 500 روپے دے دیے، چپل آپ کی ہو گئی۔ اب آپ نے کہا ذرا میں بازار میں مجھے کچھ اور کام ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، واپسی میں لے لوں گا، آپ رکھ لیجیے۔ اس نے رکھ لیا۔ اب جب آپ واپس گئے اور آپ نے ہاں بھائی میری چپل دے دیجیے، اس نے اٹھا کے دے دیا، تو اس نے کوئی احسان کیا؟ وہ تو آپ کی چیز ہے نا، آپ نے مانگا، اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر نہ دیتا تو وہ غلط کرتا۔ ہم نے اللہ کا کہنا مانا، کوئی احسان کیا؟ ہم اللہ کے ہیں، ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارا مال اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے مانگا اور ہم نے دے دیا، اگر اللہ نے حکم دیا کہ کہنا مانو اور ہم نے کہنا مان لیا، تو ہم نے کوئی احسان کیا؟ اس کے باوجود اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو، میرے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم نے مجھے کوئی قرض نہیں دیا ہوا، اس کے باوجود تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔
تم دعا کرتے ہو میں قبول کرتا ہوں، تو پھر تمہارے اندر اتنی شرافت بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب میرا ہے، میں تم سے مانگوں تم نہیں دیتے؟ میں تم سے کہوں اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو میرے ضرورت مند بندوں پر اور تم نہ کرو، میں تم سے کہوں کہ اپنی آنکھ کا اس طرح استعمال کرو، اپنی زبان کا اس طرح استعمال کرو، اپنے کان کا اس طرح استعمال کرو، اپنے پیٹ کا اس طرح استعمال کرو، اپنی شرمگاہ کا اس طرح استعمال کرو، اپنے مال کو اس طرح استعمال کرو، اپنے وقت کو اس طرح استعمال کرو، تم نہ کرو، اس سے زیادہ بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود تم میرا اگر کہنا مان لیتے ہو اور میرا شکر ادا کرتے ہو تو جو مانگتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تو میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، پھر میں تم سے مانگوں تو تمہیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نا، ہمیں ماننا چاہیے اللہ کا کہنا۔ بس آج ہم سب یہی نیت کر لیں، اللہ رمضان گزر گیا، آپ نہیں گزر گئے، قرآن نہیں گزر گیا، آخری سانس تک آپ کا کہنا مانیں، اس احساس کے ساتھ جئیں گے، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر اللہ کی ایک ایک نعمت پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اللہ کا انعام، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی مجھے اللہ نے دیا، یہ بھی مجھے اللہ نے دیا۔ گھر جاتے ہیں، خوبصورت گھر ہے، آرام دہ گھر ہے، گھر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، گھر والوں سے ملتے ہیں، چند سیکنڈ یہ بھی سوچ لیا کریں کتنا اللہ کا احسان ہے، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ کتنے بندے ہیں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے بندے اور بندیاں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میری کیا خصوصیت ہے، میرے کون سے سرخاب کے پن لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے۔ بیوی کو دیکھیں، ایک مرتبہ سوچ لیا کریں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے جیون ساتھی عطا کیا۔ بچوں کو دیکھیں، ایک منٹ کے لیے سوچ لیا کریں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے یہ بچے دیے، یہ پھول جیسے، یہ خوبصورت، یہ کہنا ماننے والے، یہ مجھ پر جان چھڑکنے والے، یہ محبت کرنے والے بچے دیے، بیٹا دیا، بیٹی دی، جو بھی دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے، ایک منٹ کے لیے سوچ لیں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میرے لیے یہ بنایا، یہ چاول بھی میرے لیے اللہ نے بنایا، یہ دال بھی میرے لیے اللہ نے بنائی، یہ گوشت بھی اللہ نے میرے لیے حلال کیا، یہ سبزیاں بھی میرے لیے اللہ نے بنائی۔ کیسی کیسی سبزیاں، زمین کھود کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، کیسی کیسی سبزیاں، کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے فروٹ، اتنی محبت سے میرے لیے اللہ نے بنایا، اور پھر اللہ نے مجھے کھانے کی اجازت دی۔ اگر اللہ منع کر دیتے میں ہرگز نہیں کھا سکتا۔ ہر وقت یہی سوچے، ہر وقت یہی سوچے، ہر وقت انہی خیالات میں گم رہے، اور ہم سر سے پیر تک گویا شکر کے جذبات سے لبریز رہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر یہ بات چھائی، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت منعم ہے، اللہ بہت احسان کرنے والے، ہم تو جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ کا۔ فرمایا پھر بندے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں بتلا دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں جبکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر لوگوں کو بھی تو میری بات ماننی چاہیے۔ اللہ اللہ، ہم پورے طور پر اس بات کو سمجھ لیں تو مر مٹیں اللہ پر۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر بندوں کو بھی تو چاہیے کہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری باتوں کا یقین کریں، میرے ہونے کا یقین کریں، میری ذات کا یقین کریں، میری بات کا یقین کریں، میرے احکام کا یقین کریں، میرے پاس آنے کا یقین کریں، میرے پاس آ کر حساب دینے کا یقین کریں، میں نے جن نبیوں کو بھیجا ان کا یقین کریں، میں نے جو کتابیں اتاری ان کا یقین کریں، میں نے جو احکام دیے ہیں ان کا یقین کریں، لعلہم یرشدون، تو ان کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ یہ روزے کے بیان کے بعد اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور شکر کے بیان کے بعد یہ جو درمیان میں آیتیں آئی ہیں یہ اسی لیے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں سب کچھ مل جائے گا اگر تم اپنا انداز بدل دو، اپنے سوچنے کا انداز بدل دو، اپنے جینے کا انداز بدل دو۔
تو میرے دوستو شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان گزر گیا۔ اب ہم نیت کریں انشاءاللہ جس طرح ہم سحری کے وقت میں روزانہ نیت کرتے تھے نا، میں پورے دن روزے کی نیت کر رہا ہوں، کرتے تھے نا نیت، اب نیت کریں میں پوری زندگی تقوی کا روزہ رکھنے کی نیت کر رہا ہوں، پوری زندگی۔ اس روزے کا افطار ہوگا جب فرشتے جنت کا شربت لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر جیسے رمضان گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عید کا دن دیتے ہیں، خوشیاں مناؤ، اللہ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ۔ اسی لیے اگر کوئی کہے بھائی اس سال تو رمضان 29 کا ہوا نا، میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا تاکہ 30 دن ہو جائے، فرمایا قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے عید کے دن روزہ رکھا تم گنہگار ہوگے، اور اگر تم نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا، تم ہوتے کون ہو؟ نہ اپنی مرضی سے روزہ رکھ سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے افطار کر سکتے ہو۔ رمضان کا پورا مہینہ تمہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور عید کے دن تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، عید کا دن اللہ نے تم کو خوشی کے لیے دیا، کھاؤ پیو خوشیاں مناؤ۔ جس طرح رمضان کی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ عید کا دن خوشیوں والا دن بناتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، اسی طرح جو ساری زندگی تقوی کا روزہ رکھ لیتا ہے اس کی موت کے دن کو اللہ تعالیٰ عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا دیتا ہے۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اس امت میں جو بڑے حکماء پیدا ہوئے، بڑے دانشور پیدا ہوئے، ان میں سے ایک ہیں شیخ سعدی۔ فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے بڑے قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور بڑی حکمت سے پر باتیں ہوتی تھیں ان کی۔ انہوں نے فارسی میں ایک شعر کہا، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے اس لیے کہ فارسی مجھے زیادہ آتی بھی نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو جب تم پیدا ہوئے تھے تو صرف تم رو رہے تھے، باقی سب ہنس رہے تھے۔ تم دنیا میں آئے تو تم رو رہے تھے، ماموں بھی خوش ہیں ہنس رہے ہیں، چچا بھی خوش ہیں، باپ بھی خوش ہے، اور نانی بھی اور نانا بھی، جتنے ماشاءاللہ بیٹا ہوا سب کچھ ہے، تم رو رہے تھے باقی سب ہنس رہے تھے۔ زندگی ایسی گزارو کہ جب تمہاری واپسی ہو تو سب رو رہے ہو تم ہنس رہے ہو، سب رو رہے ہو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور تم ہنس رہے ہو، میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں تو کامیاب ہو کر جا رہا ہوں، میں تو جنت جا رہا ہوں۔ اور واقعی جب ایمان والا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد دنیا سے جاتا ہے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جنت تک راستہ ایسا نظر آتا ہے، دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہاں حوریں کھڑی ہیں اور گا رہی ہیں اور استقبال کر رہے ہیں، خوش ہو کر کے انسان ہنستا ہوا جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کو جب موت آتی ہے تو ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے، اسی کا اثر ہوتا ہے، وہ اس جنت کے راستے کو دیکھ کر کے، اس استقبال کو دیکھ کر کے جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کا اثر چہرے پر باقی رہتا ہے موت کے بعد بھی۔ اور جن کا دوسرا حال ہوتا ہے وہ تو گھبرا جاتے ہیں جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور اس کا اثر ان کے چہروں پر باقی رہتا ہے موت کے بعد بھی۔ کتنوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کتنوں کے تو چہرے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ ہمیں ساری زندگی رمضان کی طرح تقوی کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے تو اس دن کو اللہ تعالی ہمارے لیے عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا دے۔ یہی اصل کامیابی ہے، اور یہی سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور ہم نے روزے تو رکھ لیے، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے یہ تقوی سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اگر یہ نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا، کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں آیا تو کچھ نہیں آیا۔ اللہ کرے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، آپ کو بھی، اسی کے لیے
روزانہ معمولات کی پابندی کرنی ہوتی ہے، روزانہ کچھ وقت نکالیں خالص اللہ کی یاد کے لیے، جس اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ کمال کی بات یہ، جس اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی اسی اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں۔ ہر کام کے لیے وقت ہے، آفس جانے کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، گھر والوں کے لیے وقت ہے، آرام کرنے کے لیے وقت ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کے لیے وقت ہے، اور صاحب کیا معمول تو ہو نہیں پاتے کیوں؟ وقت نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی ذرا ایک اسکرو ڈھیلا کر دے، ایک نس ٹائٹ کر دے، پڑ جائیں گے بستر پر، پھر وقت ہی وقت ہو جائے گا۔ اللہ اسی آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے، وقت کی ترتیب بنائیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ کو جب یاد کرنے کے لیے وقت نکالیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کریں گے، خالص اللہ کی یاد میں کھو جائیں گے، تو انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی اللہ کی یاد باقی رہے گی، اور اس یاد کے نتیجے میں ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی کا استحضار رہے گا، اور اللہ کے ہم شکر گزار بنیں گے، نافرمانیوں سے بچ سکیں گے، اللہ کا کہنا مان کر زندگی گزاریں گے۔ اور جو لوگ وقت کا شکوہ کرتے ہیں وہ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ کی یاد کے لیے جب وقت نکالا جاتا ہے اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ باقی کام کم وقت میں پورے ہو جاتے ہیں۔ آمدنی میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں، کاموں میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں، پڑھنے والوں کے لیے پڑھائی میں اللہ برکت دیتے ہیں، کم وقت میں سارے کام ہو جاتے ہیں، انسان کے پاس اور وقت بچ جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، بس اس کا پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ اب زندگی بھر تقوی کا روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کا افطار انشاءاللہ ہوگا تب جب ملک الموت آئیں گے، اور ہمارا تقوی کا روزہ ٹوٹنے نہ پائے، مضبوط رہے، اس کے لیے معمولات کی خوب پابندی کرنی ہے، اپنی مکمل نگرانی کرنی ہے، اپنے حالات اپنے بڑے کو پابندی کے ساتھ بتلانا ہے، ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، اپنی برابر نگرانی رکھنی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کسی کام میں کسی بات میں مشورے کی ضرورت ہو تو فوراً مشورہ کرنا ہے، لیکن شیطان کا کہنا نہیں ماننا، اپنے آپ کو نفس کا غلام نہیں بنانا، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا غلام بنانا ہے۔ بعض لوگ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور بعض خوش نصیب لوگ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا غلام بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کے حکم کا غلام بنائیں۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پھر دہرا لیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، رمضان آیا چلا گیا، اللہ ہم سے جو ناقدری ہوئی اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں انہیں قبول فرما لیجیے۔ اللہ رمضان کے محروم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے، اللہ محرومی سے بچا دیجیے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرمائیے، بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے، لیکن اللہ ہمیں ساری زندگی کا تقوی کا روزہ رکھا دیجیے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی کا تقوی کا روزہ رکھا دیجیے۔ اللہ اپنی مرضیات پر چلائیے، نامرضیات سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں سب کو شامل فرما لیجیے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی۔ اللہ سب کو ایسا بنا لیجیے جیسے بندے جیسی بندیاں آپ کو پسند ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا لیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی اتار دیجیے۔ اللہ ہماری زبانوں پر اپنی بڑائی جاری فرما دیجیے۔ اللہ ہماری پوری زندگی میں تقوی کو جاری فرما دیجیے۔ اللہ نگاہوں کی حفاظت فرمائیے، زبان کی حفاظت فرمائیے، کانوں کی حفاظت فرمائیے، شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیے، ہاتھوں پیر کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو حلال نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، آپ نے حلال کی ہیں اس لیے حلال ہیں، آپ منع کرتے ہیں تو سب حرام ہو جائیں۔ اللہ اس کا احساس ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ ہر وقت اپنے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے۔ آخری سانس تک اللہ ہمیں تقوی کا روزہ رکھا دیجیے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ تو ہمارا موت کے دن کو عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا دیجیے۔ اللہ اپنے دید کا دن بنا دیجیے، اپنی ملاقات کا دن بنا دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔